7 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے قزاقستان کے صدر کو ایک برقی پیغام بھیجا۔ قطر نے G7 وزارتی ورچوئل کانفرنس میں شرکت کی۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 44,13,329 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن 13 سپٹمبر کو دوحہ میں پہلی قطر کلائمیٹ چینج کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اور موجودہ ایشین چیمپئن قطر فٹ بال ٹیم کل یورپین کوالیفائر میں سربیا سے مقابلہ کرے گی۔ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے جنوبی قزاقستان کے ایمونیشن ڈپو دھماکے کے متاثرین پر قزاقستان کے صدر قاسم جومارٹ ٹوکایف کو تعزیت کا کیبل بھیجا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ پیر کو قزاق ایمرجنسی وزارت مطابق دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ پیر کے روز قطر نے گروپ آف 7 ورچوئل وزارتی اجلاس میں حصہ لیا۔ اس میٹنگ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں افغانستان میں انسانی سلامتی اور سیاسی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ ہفتوں میں قطر نے پورے افغانستان میں فوری طور پر سیز فائر کی اپیل کی تھی، جس سے ایک سیٹلمنٹ ہو سکے تاکہ ملک میں امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ قطر کے وزارت خارجہ کے مطابق قطر یونائیٹڈ نیشن شریک رہنماؤں نے افغانستان میں قطر کی شرکت اور امن و امان قائم کرنے کی کوششوں پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے پیر کے روز سلووینیا کے وزارت خارجہ کے اسٹیٹ سیکریٹری ڈاکٹر اسٹینسلیو راسکن سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی ان دنوں سلووینیا کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت خارجہ کے یورپین افیئرز ڈائریکٹر جناب سلیم بن عبداللہ الجابر اور سلووینیا میں قطر کے نان ریزیڈنٹ سفیر جناب سلطان بن سلیم المنصوری نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ جنرل ٹیکس اتھارٹی نے قطری اور GCC شہریوں کی ملکیت کمپنیوں اور اداروں کے لیے مالی سال 2020 کے لیے ٹیکس ریٹرن جمع کرنے کی تاریخ کو بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کمپنیوں اور اداروں کو 4 مہینے کا ٹیکس ایگزمپشن بھی دیا گیا ہے اور اب ٹیکس جمع کرنے کی آخری تاریخ 31 اگست کے بجائے 31 دسمبر 2021 ہو گئی ہے۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک نے نئی تعلیمی سال میں طالبہ اور شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک کمپریہنسو روڈ میپ تیار کیا ہے۔ یہ منصوبہ وزارت داخلہ کی مسلسل کوششوں کا ایک حصہ ہے جو محفوظ اور حساس سے فری ٹریفک ماحول کو بنانے اور طالبہ اور شہریوں کو حفاظت کا برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ قطر فاؤنڈیشن 13 سپٹمبر کو دوحہ میں پہلی قطر کلائمیٹ چینج کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ کانفرنس میں حصہ لینے والے قطر اور دنیا بھر کے تمام ایکسپرٹس ملک میں کلائمیٹ چینج کو اثرات کو کم کرنے والے اقدامات پر بحث کریں گے۔ قطر کلائمیٹ چینج کانفرنس کا مقصد اس سال کے آخر میں ہونے والے یونائیٹڈ نیشن کی 26ویں کلائمیٹ چینج کانفرنس سے قبل مشترکہ علم کو بانٹنے اور ممکن آب و ہوا کی اقدامات اور تعاون کو نشاندہی کرنا ہے۔ اس کانفرنس کی اسپانسرشپ ایکزن موبائل قطر کرے گا۔ قطر وومنز اسپورٹس کمیٹی نے وزارت داخلہ کی اتھارٹیز اور مشن سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے یو آر امپورٹنٹ انیشیٹو کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا درخواست کی ہے۔ معاہدے کا مقصد اسٹیڈیم سیکورٹی کے بارے میں کمیونٹی برادری کو فروغ دینا اور کمیونٹی اور سیکورٹی سروسز کے درمیان سیکورٹی پارٹنرشپ کو مضبوط کرنا ہے۔
इंटरनेशनल न्यूज में फिलिस्तीन के सदर मोहम्मद अब्बास ने राम अल्लाह में इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स से एक मुलाकात की। फिलिस्तीन न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस इजलास में दोनों रहबरों ने इजरायली फिलिस्तीनी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। फीफा 2022 वर्ल्ड कप के यूरोपियन क्वालिफायर्स में मौजूदा एशियन चैंपियन कतर कल सर्बिया के खिलाफ मुकाबला करेगा। ये मुकाबला अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से कबल मेजबान कतर टीम की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। इस मैच के बाद 4 सितंबर को कतर का सामना पुर्तगाल से होगा। ये दोनों मैच हंगेरी के डेब्रेसन शहर में खेले जाएंगे। कतर कोच फेलिक्स सैंचेज ने इन दोनों मैचों के लिए 31 मेंबर स्क्वाड का ऐलान किया है, लेकिन चोट की वजह से स्ट्राइकर मोहम्मद मुंतरी को टीम में शामिल नहीं किया गया है। ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स मेडिसिन हॉस्पिटल इस्पतार 4 और 11 सितंबर को दोहा में हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के लिए एक वर्कशॉप इत्माम करेगा। तुनिशिया के एथलीट वलीद केटिला ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गेम्स के मर्दों की 100 मीटर T34 रेस जीतकर अपने मुल्क को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। खबरों के खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कजाकिस्तान के सदर को एक बरकी पैगाम भेजा। कतर ने G7 वजारती वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 44,13,329 डोजेस दी जा चुकी हैं। कतर फाउंडेशन 13 सितंबर को दोहा में पहली कतर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। और मौजूदा एशियन चैंपियन कतर फुटबॉल टीम कल यूरोपियन क्वालिफायर में सर्बिया से मुकाबला करेगी। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।